کہہ لیجیے جو ممبر کا ایک سٹیج ہے اس کو سوسائٹی کا کریکٹر یا سوسائٹی کے فیبرک کو زیادہ خوبصورت بنانے میں بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا، اور اس کے نتائج ہماری قوم کی ایک جو لے آؤٹ ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد کے ممبر کو یا شرائنز کے ممبر کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے اور قوم کی کردار سازی نہیں کر سکے۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ یہ ہمارا ایک کولیبوریشن چل رہا ہے اوقاف، لمز اور ہارورڈ، یہ بڑا یونیک قسم کا کولیبوریشن ہے۔ اس میں ہم اس چیز کو انالیسس اس کا ہو رہا ہے کہ مسجد اور ممبر اور خطیب سوسائٹی میں کتنا مؤثر ہے۔ لیکن جمعے کے خطبے کے اندر اکثر و بیشتر علماء کرام لایانی سی چیزوں یا پیریفرل چیزوں کے اندر، سطحی چیزوں کے اندر انگیج کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ کیا ہم نے موضوع کا تعین کیا۔ آپ کے گھر میں پیس ٹی وی بھی آتا ہے، کیو ٹی وی بھی آتا ہے، دیگر اسلامی چینل بھی آتے ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس بھی ہے۔ یہ جو سوسائٹی کے اندر رول ہے محراب، ممبر کا، خطیب کا، وہ تو معتبر ہے۔ وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی ضرور آئی ہے کہ 9/11 کے بعد بہت سی چیزیں بدلی ہیں، افغان وار اور جو ٹیررزم ہے۔ جب قرآن میں بھی کلیئر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا، فرقوں کے اندر اپنے آپ کو مت ڈیوائیڈ کرو، تو پھر میں سم ٹائمز سوچتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس حوصلے اور ہمت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہنے والا اپنے آپ کو کسی ایک فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے۔ ہمارا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی جس میں ہمارے علماء پڑھنے کے بعد اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، ان کی جو 8-10 سال کا درسیات کا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں سیرت طیبہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کی جائے تو تاج برطانیہ کے دور میں بریلی سے بریلوی ایک فرقے کی ابتدا ہوئی، دیوبند سے دیوبندی فرقے کی ابتدا ہوئی، اور پیننسلا آف عرب سے، پیننسلا آف عربیہ سے ایک اہل حدیث فرقہ آیا۔ اب حالت یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی اہل حدیث باقی ان دونوں کی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں، نہیں انہوں دی مسجد سے اسی نہیں جانا۔ جی دوستو، میں ہوں احمد عمران خان اور خبریں ڈیجیٹل کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ بھی بہت انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے، اور یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں سیکٹری اوقاف کے ساتھ۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر بخاری کی، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کی ایجوکیشن کے لیے ہاؤ وڈ یو ایکسپلین اوقاف، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ اوقاف جو ہے یہ وقف سے ہے، اور یہ اسلامی سوسائٹی اور جو سویلائزیشن اور تہذیب اس کا ایک مستقل کمپوننٹ ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ میں جب ہم اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور لوگوں کو پانی وہ قیمتاً دیتا تھا اور مسلمانوں کو زیادہ اس میں دقت ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا اپنے اصحاب کو کہ کون ہے جو اس کو خرید کے وقف کرے، تو حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں خریدا۔ اور وقف کا جو اس کی ابتدا اور آغاز ہے ہمیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ آج بھی آپ اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو بہت سی بلڈنگوں پہ وقف للحرم لکھا ہوا ہے، وقف عثمان ابن عفان لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے گرینڈ ہوٹل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی وہ جو ان کی ایک روایت تھی اور کشی تسلسل تھا، اس کے ثمرات آج بھی وہاں لوکل سوسائٹی کو بھی مل رہے ہیں، وہاں کی میونسپلٹی، وہاں کے بہت سی فیملیز۔ تو وقف جو ہے کہ بنیادی طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقف للہ، اللہ کے لیے کسی نے کوئی پراپرٹی کو وقف کر دیا کہ یہ پراپرٹی اپنی اصل کیفیت میں تو برقرار رہے گی، اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدن ہے وہ اس خاص پرپز پر صرف ہوتی رہے گی۔ جیسے کوئی آدمی کوئی اپنی اراضی، کوئی گھر، کوئی پراپرٹی وقف کر دے کہ اس کی انکم سے اس مسجد کے ایکسپینڈیچر چلیں گی۔ تو سب کانٹیننٹ میں جو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو عہد سلاطین میں تو وہ سارا مسجد، مدرسے اور خانقاہ کے ساتھ منسلک تھا، اور جو جتنے سلاطین تھے اور جو اپنے اپنے علاقے کے عمائدین تھے، انہوں نے ان کو ایک اٹانومس باڈی کے طور پر
سرگرم رکھنے کے لیے کہ یہ انتظامی اور مالی طور پر کسی کے دست نظر نہ ہو، تو ان کو زرعی اراضیات دی ہوئی تھی۔ اور بعد میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو یہ سسٹم پھر کنورٹ ہوا، جو فارمل ایجوکیشن آج آپ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تو ہر بچہ جو 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں ہوتا تھا اس کا پہلا کنیکشن مسجد سے منسلک ہوتا تھا، اور مسجد کے گرد ہی ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا۔ اگر آج آپ بادشاہ مسجد میں دیکھیں، دو رویہ حجرے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد وزیر خان، تو پرانا جو ہمارا قدیم نظام ہے اس میں وقف کو، مسجد کو، مدرسہ کو ایک بڑی سینکٹیٹی تھی اس کی، اور ایک بہت اس کا بنیادی رول تھا، اور یہ نیوکلیس تھا سوسائٹی کا۔ اور مابعد اس میں مختلف ادوار آئے۔ عہد سلاطین میں اس حوالے سے ہمیں قوانین ملتے ہیں، انگریز دور میں اس کے قوانین ملتے ہیں۔ موجودہ جو اوقاف ہے جو مختلف صوبوں میں موجود ہے، اس میں وقت پراپرٹی آرڈیننس 1959، 59، 60 اور پھر 79 اور 2003 اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں۔ تو یہ ٹاس ہوتا رہا صوبوں سے فیڈرل دفعہ صوبے سے فیڈرل، پھر فیڈرل سے صوبے میں بھی آیا۔ تو بنیادی اس کی جو اسپرٹ ہے وہ تو چینج نہیں ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹولی کچھ چیزیں اس میں تبدیل ہوتی رہی۔ تو آج جو پنجاب کا اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جس میں پنجاب کے جتنے بڑے نمائندہ شرائنس ہیں، حضرت داتا گنج بخش اور پھر بابا فرید، حضرت میاں میر، اور ساؤتھ میں ملتان کے بڑے شرائن ہیں، اچ شریف، جنوبی پنجاب تک بھی وہ آپ بھی کی اس میں عام تھا۔ جنوبی پنجاب، تو یہ کوئی 550 مزارات ہیں بالکل صحیح۔ جن کی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اوقاف کرتا ہے۔ اوقاف ایک بہت سگنیفیکنٹ ادارہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ سیلف سسٹین ماڈل ہے ریونیو جنریشن کا۔ ریونیو جنریشن یہ خود ہی کرتا ہے، اور خود ہی اپنا بجٹ ترتیب اور تشکیل دیتا ہے۔ یہ گورنمنٹ سے کوئی جو گرانٹ ہے، فائنینشیل گرانٹ، وہ نہ اسے ملتی ہے نہ یہ لیتا ہے۔ تو اس وقت اس کا جو ریونیو ہے 2.5 بلین ہے۔ پچھلے 3 سال میں اس میں بہت ریمارکیبل چینجز ہیں۔ اس نے اپنی جو ریونیو ہے، انکم ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس نے اپنی ایک کمرشل پالیسی بنا دی ہے جس کے تحت وہ جو چنک ہیں لینڈ کے جہاں پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اس کو ڈیٹائز کیا ہے۔ اس کو جو بورڈ آف ریونیو کا ریٹ ہے اس کے مطابق مارکیٹ سے بھی ذرا اوپر، کیونکہ بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ اس پوری اسکیم میں جو بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اس ادارے نے وقت کے ساتھ گرو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے ملازمین کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، شرائنز اور مساجد اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے مالی ریسورسز ہیں، ظاہر ہے اس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ 2800 ملازم کے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ بنتا ہے، اور جو علماء اور خطباء کی 1000 کی اسٹیبلشمنٹ ہے، 450 مساجد ہیں۔ تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ، اور سوسائٹی کے اندر اس کا ایک بہت رول ہے، ویری سبسٹینشل۔ تو میں اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے 2.5 بلین کو بجٹ کا حجم اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن جو وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے کہ داتا گنج بخش کا شرائن ہے، بادشاہی مسجد ہے، حضرت میاں میر ہیں، حضرت بی بی پاک۔ بادشاہی مسجد تو وال سٹی کو نہیں دے دی گئی تھی جی آپ کے پاس نہیں، وہ ہمیشہ سے داتا اوقاف کے پاس ہے، اور اب بھی اوقاف کے پاس ہے۔ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی اوقاف کے پاس ہے، اور اس کی ٹوٹل جو ارینجمنٹس ہیں، ذمہ داری ہے، مینجمنٹ ہے، وہ ساری اوقاف کے پاس۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بہت ساری بلڈنگز ہیں جو پرانی بلڈنگز ہیں، پارٹیشن سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں، ہندوؤں کی یا سکھوں کی ہیں، وہ بھی اوقاف کی ملکیت میں۔ اور نہیں، میں یہاں تھوڑی سی کریکشن کر دوں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ یہ ایک ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جس کو متروکہ وقف املاک ہم کہتے ہیں، وہ الگ سے ہے، اچھا وہ اس کا نہیں، وہ اس کا حصہ نہیں۔ یہ صرف جو مسلم شرائنز ہیں یا جو مسلم وقف ہے، وہ اوقاف اور مذہبی امور ڈپارٹمنٹ اس کو، اور ان سے متعلقہ زمینیں، حضور سے متعلق جتنے زمینیں ہیں، اراضیات ہیں، کمرشل یونٹ ہیں، شاپس ہو سکتی ہیں، گھر ہو سکتے ہیں، تو یہ جو اس کی ٹوٹل لینڈ ہے وہ تقریباً 75,000 ایکڑ ہے، جس میں ایگریکلچر لینڈ جس کو سالانہ لیزز جس کی ہوتی ہیں وہ تقریباً 22,000 ایکڑ ہے۔ اور بہت سی اراضیات ایسی ہیں کہ جو آپ اگر کوہ سلمان اور حضرت سخی سرور کا شرائن یا اس سائڈ پہ چلے جائیں
تو پہاڑوں پہ ہیں جو صرف کہنے کی حد تک ہیں، عملی طور پر اس کی کوئی ایسا یوٹیلیٹی نہیں ہے، نہیں یوٹیلی ایگریکلچر پرپسز کے لیے یوز نہیں ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ہوگی نا ایڈمنسٹریٹو شرائنز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ 550 کے قریب شرائنز ہیں، اگر 500 بھی ہوں تو اٹس اے بگ نمبر۔ بہت بہت ان میں کانٹینٹ کو بھی آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ جو علماء کرام شرائنز کو جس طرح سے چلا رہے ہیں، یا وہاں پہ کس طرح سے شرائنز کے ممبر کو سوسائٹی میں زیادہ بہتر اس کی افادیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ ڈو یو ہیو سم پیڈل ان دیٹ پارٹ آف دی؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آرگنائز سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے ماسک اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تو پنجاب اوقاف کے پاس ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1000 جو علماء ہیں، خطبہ، مدرس، معلم، وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ایک بہت ہیوج اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہیں، اور گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19 تک ہمارے وہ علماء ہیں، ان کو گورنمنٹ کے جو پے پیکیجز ہیں اس کے مطابق سیلریز ملتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جتنی اچھی مشاہرے اوقاف کے علماء کے ہیں، وہ کمیونٹی میں شاید کسی اور جگہ پر ایسے نہ ہوں۔ اور ان کے پھر سروس رولز ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کے ریفریشر کورسز ہیں، ان کی پروموشن ہے، اپ گریڈیشن ہے، ان کے موو اوور ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں یقیناً ایک مسلسل عمل ہے آگے بڑھنے کا، اپنی ایجوکیشن انہانس کرنے کا، خود کو اپڈیٹ رکھنے کا۔ وہ ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا یا اوقاف کا یا کسی شرائن کا ممبر اور محراب ہے، وہ بہت ویجیلنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہونا چاہیے اس کی آڈینس اور اس کی کور، اس کی آواز اور اس کی بات کے دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ اس کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ بہت مؤثر ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو اوقاف کے علماء ہیں، یہ عام کسی بھی مسجد کے عالم سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جواب دہ ہیں۔ اگر وہ کسی جگہ پر کہیں کوئی اپنے باکس سے باہر نکل کر بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ سپروائز ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو ان کا جو لیول آف رسپانسبلٹی ہے وہ عام عالم اور خطیب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم ممبر کے جو وہ ایک اس کا کمیونیکیشن کے اندر کہہ لیجیے، جو ممبر کا ایک سٹیج ہے، اس کو سوسائٹی کا کریکٹر یا سوسائٹی کے فیبرک کو زیادہ خوبصورت بنانے میں بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا، اور اس کے نتائج ہماری قوم کی ایک جو لے آؤٹ ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسجد کے ممبر کو یا شرائنز کے ممبر کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے اور قوم کی کردار سازی نہیں کر سکے؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ یہ جزوی طور پر تو میں اس سے کوئی اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی ہمارا حال ہی میں ایک سروے ہوا ہے، بلکہ ہمارا ایک کولیبوریشن چل رہا ہے، اوقاف، لمز اور ہارورڈ۔ یہ بڑا یونیک قسم کا کولیبوریشن ہے، اس میں ہم اس چیز کو انالیسز اس کا ہو رہا ہے کہ مسجد اور ممبر اور خطیب سوسائٹی میں کتنا مؤثر ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک ریکگنائزڈ فرم ہے سروے کے لیے، وہ بھی ہائر ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اور اس کا جو ایک پرفارما ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پر ڈیزائن ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی، مجھے بھی شاید تھوڑی سی حیرت ہوئی، اور میرے آڈینس کو بھی ہو، کہ آج بھی سوسائٹی کے اندر جو ہم نے اس کے اعداد و شمار دیکھے، اس میں ہم نے موضوعات دیے، موضوعات پر گفتگو کا فیڈ بیک پھر ہم نے ڈور ٹو ڈور اسٹوڈنٹس نے بھی آ کے لیا۔ تو سوسائٹی میں آج بھی جو سوشل ایشوز ہیں، اس میں 80% سے زیادہ امپیکٹ ہے جمعے کے خطبے کا، آج بھی۔ اس کو باقاعدہ آرگنائز کیا گیا، اور ہم نے اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے سارا آبزرو کیا، دیکھا۔ قطع کلام کے لیے معاف کیجیے گا، لیکن جمعے کے خطبے کے اندر اکثر و بیشتر علماء کرام مطلب لایانی سی چیزوں یا پیریفرل چیزوں کے اندر، سطحی چیزوں کے اندر انگیج کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ کیا تھا، ہم نے موضوع کا تعین کیا، اور موضوع کا تعین کرنے کے بعد ہم نے اس موضوع پر سوشل ایشو ہے، سپوز خواتین کا
کو ہم جائیداد سے محروم رکھتے ہیں، سپوز یہ موضوع ہے، یا خواتین سے حسن سلوک ہے، یہ موضوع ہے، یا ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے، ایجوکیشن سوشل نارمز ہے. سوشل نارمز ہے. تو ایک ہم نے سروے کیا ایک خطبے سے پہلے، پھر خطیب صاحب کو کسی ایک سوشل ٹاپک پر ایک خطبہ دیا کہ آپ نے یہ ریڈنگ میٹر ہے، آؤٹر آپ کے پاس ہے، اور آپ نے اس جمعے پر یہ خطبہ دینا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے سروے کیا، اور پھر اس سروے میں یہ بھی تھا کہ جو خطیب صاحب کی آواز جن گھروں تک پہنچی، کیا خواتین بھی وہ سنتی ہیں اور مرد بھی وہ سنتے ہیں ان کی بات. ایک ہمارا یہ تاثر ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے آگے 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو ریڈیس ہے وہ تو 400 گھروں تک. پھر جو مرد مسجد میں بیٹھ کر آپ خطیب کا خطبہ سنتے ہیں، کیا اس کا کنٹینٹ اس لیول کا ہے کہ مرد جو آڈینس ہیں وہ گھر آ کر اپنی خواتین سے بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ان مختلف جو پہلو تھے ان کو ہم نے اس آؤٹ لائن اس کے مطابق تیار کی، اور ہمیں بڑی اس میں جو نتائج ہیں وہ بہت حیرت انگیز تھے ہمارے لیے. اس کے ساتھ دوسرا ایک اس سروے کا یہ بھی حصہ تھا کہ آپ دینی رہنمائی کے لیے یا شرعی امور میں گائیڈنس کے لیے کس پر رلائے کرتے ہیں. اگر آپ کی گلی میں کوئی یونیورسٹی کا اسلامیات کے شعبے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہتا ہے، آپ کے گھر میں پیس ٹی وی بھی آتا ہے، کیو ٹی وی بھی آتا ہے، دیگر اسلامی چینل بھی آتے ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا کی ایکسیس بھی ہے، لیکن 90% لوگ آج بھی ان کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم شرعی امور میں دینی حوالے سے مذہبی اعتبار سے رہنمائی کے لیے آج بھی ممبر، محراب اور خطیب اسی پر رلائے کر رہے ہیں. تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر رول ہے محراب، ممبر کا، خطیب کا، وہ تو معتبر ہے. وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی ضرور آئی ہے کہ 9/11 کے بعد بہت سی چیزیں بدلی ہیں. افغان وار اور جو ٹیررزم ہے، دیکھیں 50 سال پہلے ہمارا جو معاشرہ تھا اس میں جو بچہ گرو کرتا تھا اس کا پہلا کنیکشن مسجد سے ڈیولپ ہوتا تھا. ہم بچے کو خود مسجد میں چھوڑتے تھے، وہ قاری صاحب سے، امام صاحب سے قاعدہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، سپارہ پڑھتا تھا. تو اس پہلے تعلق کا امپیکٹ اس کی شخصیت پر ساری زندگی رہتا تھا. اب ہمارے معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے سبب یہ ہے کہ ہم بچہ آن لائن قرآن پڑھ رہا ہے. اس سے ذرا پہلے یہ تھا کہ قاری صاحب کو ہم ارینج کرتے ہیں کہ وہ گھر آ کے ہمارے بچے کو پڑھائیں. ممکن ہے اس سے وہ تدریس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہو، لیکن اخلاقی طور پر اس کی شخصیت میں جو آپ نے لفظ تعمیر سیرت کا استعمال کیا، اس اعتبار سے جو اس پر اثر آنا تھا اس ریلیجس اور اسپرچل انسٹیٹیوٹ کا، ہماری اسٹوڈنٹ جو آنا تھا وہ اس سے محروم ہوا. اور پھر وہ ساری زندگی اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ وہ کبھی مسجد کی چٹائیاں بھی سیدھی کرتا، کبھی وہ قرآن پڑھتا، کبھی وہ مطلب مجھے یاد ہے ہمارے بچپن تک مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا، نعتیں پڑھتے تھے، صفائیاں اور رمضان شریف آتا تھا تو اس کا ایک اور ماحول ہو جاتا تھا. ایک 27ویں کی رات تو پورا شہر جاگ رہا ہوتا تھا، بڑی اٹیچمنٹ، وہ چیزیں، گفٹس ملتے تھے. وہ چیزیں جو ہیں وہ جدید ہمارے جو بہت سے معاشرتی رجحانات ہیں اس سے وہ وہ ایک تو الیکٹرانک ایڈوانسمنٹ اور ورچوالٹی جو ہماری زندگی کے اندر آ گئی. اچھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ خود بھی پی ایچ ڈی کی ہے سیرت طیبہ کے اوپر. جب قرآن میں بھی کلیئر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا، فرقوں کے اندر اپنے آپ کو مت ڈیوائیڈ کرو، تو پھر میں سم ٹائمز سوچتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس حوصلے اور ہمت سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہنے والا اپنے آپ کو کسی ایک فرقے کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو دورہ معیار ہے اور ایک کھلی قسم کی منافقت ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، نبی کی بھی حرمت پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہوں، اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کسی ایک فرقے کے ساتھ بھی نتھی کرتا ہوں، جوڑتا ہوں. واٹ از یہ اسٹیٹ، یہ کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ کیوں آتا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مختلف علم کے دبستان ہیں، احناف ہیں، شوافے ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، یہ سارے
پاک بر صغیر کے اندر غالب اکثریت جو ہے وہ اہل سنت کی ہے. اہل سنت کے اندر پھر جو فقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اس کو ماننے والے ہیں 90% یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تصوف پسند ہیں، اس لیے کہ اس خطے کے اندر بالخصوص جو دین ہے مذہب ہے وہ صوفی کے ذریعہ آیا ہے. اور بر صغیر کے اندر جو اولین ہستی ہیں جو طریقت اور شریعت کے سرخیل ہیں وہ علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش، جن کی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے. اور اقبال نے جن کے اس ٹائٹل کو اور ان کی اس کنٹریبیوشن کو یوں خراج تحسین پیش کیا کہ بندہائے کو سارا سا گزیف در زمین ہند تخم سجداری. کیا وہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو بیج اس سرزمین پہ بویا وہ داتا گنج بخش نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت. تو یہ لوگ جو تھے یہ جن کی وساطت سے اسلام ہم تک پہنچا، تو یہ بہت جلیل القدر ہستیاں تھیں. اور اوائل دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تو اسلام کی وہی جو سادہ خوبصورت حسین تصویر اس خطے میں بھی نظر آتی ہے جس کے سبب یہ عظیم تر ایک سماجی انقلاب. اس لیے دیکھیں کہ یہاں تو جو یہ ہندوستان تھا اور یہاں پر جو طبقاتی نظام تھا اس قدر گہرا تھا کہ شودر اور برہمن یہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. نہ جی، وہ تو مرنے مارنے والی حالت میں آ گئی. یہ محض کی ان کی سوشل نارم نہیں تھی بلکہ اس کو قانون کا درجہ ملا سر. اور میں تو یہ پڑھ کے حیران رہ گیا تھا کہ کئی سو سال جو ہے شودر اپنی کمر کے اوپر جھاڑو باندھ کے پھرتے تھے کہ وہ پیروں سے نشان ان پہ مٹے. تو یہ جو اسلام کا عدل مساوات اور یہ جو اس نے شرف آدمیت کہ انسان کو بطور انسان اس نے عزت دی، اور یہ پیغام لے کر تو یہ صوفی آئے اور انہوں نے اس کے پھر سب سے بڑے مناظر اور مظاہر اپنی خانقاہوں میں پیش کیے. اور ایک ایسا انہوں نے لنگر سسٹم یہاں متعارف کروایا، جیسے دسترخوان بچھائے جس میں وہ رنگ، نسل اور مذہب اور مسلک کی تقسیم کے بغیر انہوں نے سب کو ایک دسترخوان پر بٹھایا. اور جس کے سبب پھر یہ یہاں پر مسلمان جو ہیں یہ ایک طویل عرصہ تک کوئی 800 سال تک ان کا وہ دور حکومت ہے. اور پھر اسی سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹ پاکستان عطا کی ہے. تو یہ جو صوفیات تھے یہ بنیادی طور پر اس دین اور اس مشن اور اس مشرب اور اس شریعت کے علمبردار تھے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جس میں فرقہ واریت نہیں تھی، جس میں توڑ پھوڑ نہیں تھی، جس میں تشدد نہیں تھا، جس میں تفاوت اور دوری نہیں تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ان صوفیہ کرام نے ہندوستان کے سوشل فیبرک کے اندر آ کے اسلامی اقدار کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا. بڑا خوبصورت انہوں نے. ہمارا جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ جو مبلغین تھے اسلام کے جنون مبلغ تھے ان کے ساتھ ہم بعد میں مختلف جو تحریکیں اٹھی اس کے سبب ڈسکنیکٹ ہوئے. اور پھر اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو سیرت طیبہ اس کے ساتھ منسلک نہ ہو سکے، ہم براہ راست قرآن کا علم حاصل کرنے کے قابل نہ ہو سکے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم درس نظامی جس میں ہمارے علماء پڑھنے کے بعد اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، ان کی جو 8-10 سال کا درسیات کا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں سیرت طیبہ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. سیرت ابن ہشام ہے یا دیگر اور بہت سی وقی کتب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم براہ راست قرآن اور صاحب قرآن اور سیرت طیبہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ منسلک ہوں اور اس سے اکتساب فیض کریں، تو یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ تشدد ہے، یہ جو دہشت ہے، وحشت ہے، یہ یقیناً کٹیل ہے. اچھا، میں لیٹ می پٹ دس کوشچن انٹو اندر فیز. برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کی جائے تو تاج برطانیہ کے دور میں بریلی سے بریلوی کو ایک فرقے کی ابتدا ہوئی، دیوبند سے دیوبندی فرقے کی ابتدا ہوئی، اور پیننسلا آف عرب سے پیننسلا آف عربیہ سے ایک اہل حدیث فرقہ آیا. اب حالت یہ ہے کہ صوفیہ کا تو دور گزر گیا. اب حالت یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث باقی ان دونوں کی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں، نہیں انہوں دی مسجد سے اسی نہیں جانا. یہ اس نفرت کو جو کہ 200-300 سال پہلے مسلمانوں کے اندر آ گئی، بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں،
اس نفرت کو ڈائلیوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فاربیرنس کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ بڑا یہ سینسیٹیو اور سنجیدہ آج کل میری زندگی یہ اب بہت اہم بات ہے، اور میں ایک تو میرے آڈینس کے لیے بھی شاید یہ بات حیرت والی ہو کہ وہ جو بریلی سے بریلوی بنے، آج وہ اس ٹائٹل کو اون کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بریلوی یا بریلیس نہ کہیں، اس لیے کہ ہم بنیادی طور پر اہل سنت ہیں۔ اسی طرح جو دیوبندی ہیں وہ بھی اس ٹائٹل کو اس طرح اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت، اوریجن ان دونوں کی ایک ہے، اور یہ دونوں حنفی ہیں، یہ دونوں سنی ہیں، اور یہ دونوں تصوف پسند ہیں۔ ان کے ہاں بہت زیادہ تصوف ہے، ان کے قائدین جو ہے وہ صوفیہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایک مجھے خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کے عمائدین ضرور یہ اکٹھے بیٹھیں گے، اور جو ان کے درمیان ایک بودھ آ گیا ہے جس کے جو خمیازہ ہے پوری سوسائٹی بھی بھگت رہی ہے، کہ یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر حیرت ہوتی ہے کہ جو عمائدین اور بزرگ ہیں دیوبند مکتبہ فکر کے، یہ سارے چشتی صابری ہیں زیادہ تر۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، اور چشتی صابری جتنے ہیں یہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخر وہاں تک جاتے ہیں، اور ان کے ہاں تصوف اور طریقت اسی طرح ہے جس طرح ہم عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ صرف بریلویوں کے ہاں بریلوی جتنے ہیں ان کے جتنے بڑے اس وقت عمائدین ہیں، جتنے ان کی بڑی خانقاہیں ہیں، ان میں چشتی نظامی ہیں، ان میں نقشبندی ہیں، ان میں قادری ہیں، ان میں سہروردی دونوں میں ہیں، اور یہ دونوں اپنی جوہر میں اتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے کہ میں اب یہ بات شاید حیرت ہو آپ کو بھی سن کر، میں نے مولانا جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے، مولانا جو مولانا فضل رحیم صاحب کے بڑے عبد الرحمن اشرفی، ان کو میں نے بہت دفعہ دیکھا، دادا صاحب میں وہ آتے تھے۔ تو یہ ان کے ہاں کوئی بہت فرق نہیں ہے، کچھ ان کے ہاں جو ایک خاص تحریکی تناظر میں کچھ بودھ آئے اور ایک دوسرے پر ان کے جو اعتراضات وارد ہوئے، اور ان کو بھی ان کی غالب اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے، وہ سوک ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ جو ان کے ٹائٹل ہیں کیسے ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ یہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے عمائدین ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اب یہ سوچ جس طرح یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک سوچ ہے، اور یہ ایک سوچ جو ہے یہ اچھی سوچ جو اللہ کی عطا ہوتی ہے، تو یہ سوسائٹی میں یہ چیزیں پرویل کر رہی ہیں۔ اور میں چونکہ ایک ایسے ادارے سے ہوں، محکمے سے ہوں، جہاں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، رواداری، انسان دوستی اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، میں تو اکثر ان کو اکٹھے دیکھتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو ایک فلسطین کاز پر جہاں تمام مذہبی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو لیڈ تو انہی لوگوں نے کیا، مفتی منیب الرحمان تھے، مفتی تقی عثمانی تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، تو چلیں یہ ایک اچھے انداز میں وہاں بیٹھے اور انہوں نے ایک قوم کو اور ملت کو ایک اچھا میسیج دیا۔ مطلب یہ تو آپ نے اقبال کا بھی ذکر کیا تھا، وہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا خیال ساکی نامہ سے ہے، وہ صوفی کتاب خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، اس حلق مقامات میں کھو گیا۔ فلسطین کا آپ نے ذکر کیا، مطلب ہم 25 کروڑ مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اور بہت ایموشنلی وائبرنٹ قسم کے ایموشنل ایمان والے لوگ ہیں، لیکن فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود کوئی سوشل قسم کی ہمیں سوشل فیبرک کے اوپر کوئی اجتماعی آئی کیو دکھائی نہیں دیتا قومی سطح کے اوپر کہ جو ریپرزینٹ کرے یا ایٹ لیسٹ پاکستان کی اسٹیٹ کو تھوڑا سا پل بیک کرے، پش کرے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان اس آواز کو بلند کرے، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے حقوق عالم، ایسی خاموشی؟ دیکھیں، تو
ہم ایک سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں، کچھ ذمہ داریاں اسٹیٹ کی ہیں، کچھ سوسائٹی کی ہیں. جہاں سوسائٹی میں ایک بیداری ہے اور پھر اس میں جو مسلم ہوڈ، اخوت، یہ ساری چیزیں آپ کو درد کے ساتھ اور بڑے ایک تاثیر کے ساتھ وہ تو آپ کو محسوس ہوں گی. آپ نے دیکھا مختلف جو ہمارے دینی ریکگنیشن رکھنے والی تنظیمیں ہیں، سوسائٹی کے جو مختلف کمپوننٹ ہیں، جو مختلف فورم ہیں قومی سطح پر اور عالمی سطح پر، وہاں یہ آواز جو جس پیرائے میں جہاں جو جس کا دائرہ کار ہے وہ اس میں اٹھا رہا ہے. اب یہ ایک اجتماعی ظاہر ہے جو اعراض ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری یہ لمٹ ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو ہاؤ ٹو ڈیفائن دیٹ لمٹ؟ کیسے وہ لمٹ؟ ظاہر ہے یہ اس کو ڈیفائن کرنا کوئی میرے دائرہ علماء کار میں کریں تو گے نہیں ہے. ڈیفائن، اس کو تو جو لیڈرشپ ہے، قومی لیڈرشپ ہے، وہی کرتی ہے اور اسی کو کرنا چاہیے. اور یہ قومی لیڈرشپ جو ہے یہ ہر ملک کی بھی ہے، ہر خطے کی بھی ہے، ہر کمیونٹی کی بھی ہے. اور اس میں جو اوور آل ہماری پوری امت مسلمہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے، یہ اس کے پارٹ پر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. یقیناً کہ انہیں اس میں جو پلس ہے امت کی اس کو دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ایک ان کی ذمہ داری ہے، جو لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے، وہ یقیناً اس موقع پر اس کی طرف ساری انسانیت اور کل دیکھ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا مفتی تقی عثمانی کی طرف سے ایک اعلان آیا، فتویٰ آیا، اور انہوں نے اکٹھے ہونے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جہاد اب فرض ہو گیا ہے. اس اعلان کو، جہاد کی اس للکار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے میں ایک سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اپنا جذبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو عملی منظر اور مظہر ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کا روڈ میپ کیا ہے، یقیناً وہ شاید آگے جا کے دیں گے. اور اس میں جب ایک اسٹیٹ کا اور ریاست کا فریم ورک موجود ہے تو اس فریم ورک سے کلیبوریٹ کریں گے یا اس سے باہر نکل کے وہ اس کے لیے کوئی لاہ عمل دیں گے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں. اچھا، کمنگ بیک ٹو ایک سوال تھا میرے ذہن سے نکل گیا جو شرائن سے متعلق تھا. ہاں جی، ہمارا ہی ایک فرقہ ہے جو میں پرسنلی میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی ایک بات بتاؤں. میٹرک کے ایگزامس کے بعد میری والدہ نے مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دیا. وہاں پہ جا کے ایک میرے ہم عمر دوست نے پوچھا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے، تو مجھے آئی واز ناٹ اویئر آف دا فرقہ کہ یہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے. پھر میں نے آ کے والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں. تو میں اس بنیادی طور پہ فرقوں سے بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں. بٹ ہمارے جو اہل حدیث دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ شرائنز کو لے کے بڑا شدید اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں پہ جس قسم کی جہالت کا ایکسپریشن ملتا ہے وہ کھلے عام شرک کی علامت ہے، شرک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ شاید آپ جس طبقے کی بات کرتے ہوں گے یا جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا انہوں نے کبھی شرائن کو دیکھا نہیں ہوگا یا وہاں گئے نہیں ہوں گے. میں جب جاتا ہوں داتا دربار یا دیگر مزارات پر تو میں از خود بھی وہاں سب سے پہلے جا کے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. تو سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کی وحدانیت کا اس سے بڑا چارٹر تو کوئی نہیں ہے. اور جو ان مزارات کے فالوور ہیں، جو اس کے کسٹوڈین ہیں، جو اس کے جو محتمم اور متولی اور سجادگان ہیں، وہ بھی آنے والے کو یہی تلقین اور تاکید کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ایصال ثواب ہے، جو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے ہاں جائیں کسی شرائن پر تو سب سے پہلے آپ فاتحہ پڑھیں. فاتحہ کیا ہے؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. تو پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے وہ اس صاحب مزار کو یا اس قبر والے کو، آپ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تو شرک کی نفی کرتے ہیں ہم
جو مزار پر لیکن جگاتا ہے وہ شرک کی نفی کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بر صغیر کے اندر، میں نے ابتدا میں بھی تھوڑی سی بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کا پیغام تو لے کر آئے ہیں یہ صوفیاء. آج اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ صوفی جو ہے یہ ان کے مقامات شرک کا مرکز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی لا علمی ہے. نہیں، انڈاؤٹلی یہ بڑا یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ان شرائنس کے اوپر آئی ہیو وٹنس مائی سیلف کہ لوگوں کو، ہم نے بہت سارے پروگرامز ریکارڈ کیے ان دنوں جب میں آؤٹ ڈور کر رہا تھا. لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لوگوں کو کلمے کا نہیں پتہ، لوگوں کو بنیادی اسلامی اراکین کا نہیں پتہ، لوگوں کو اسلام کی آئی کیو یا انٹلیکچوئل ڈسکشنز تو بہت آگے کی چیزیں، بنیادی پریکٹسز کا نہیں پتہ. بٹ وہاں پہ ان قبروں کو، بزرگوں کی، صوفیہ کی، انہی اولیاء اللہ کی جو شاید آسمان پہ کہیں بیٹھے دیکھتے ہوں کہ اپنی قبروں کے اوپر اس طرح سے سجدے ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی، ان کا بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہو، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اب ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو اویئرنیس ہے، جو جہالت ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کسی خاص مقام کی حد تک محدود نہیں ہے. وہ تو اوورآل سوسائٹی میں بہت سے مناظر اور مظاہر آپ اور جگہوں بھی دیکھتے ہوں گے جہاں آپ کو جو کمیونٹی کی لا علمی اور جہالت ہے وہ نظر آتی ہوگی. ریئر کہیں کوئی اجاڑ گنوار ایسا ہوگا جو دین کے مبادیات سے آگاہ نہیں ہے، تو وہ اگر کہیں جا کے اس طرح ماتھا ٹیکتا ہوگا تو یہ حرام ہے. اس کو جو ڈسکریج کرتے ہیں، نہ صرف ڈسکریج کرتے ہیں بلکہ جو ان شرائنس کے کسٹوڈین ہیں، جو منتظم ہیں، محتمم ہیں، انہوں نے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے. ہم نے خود چونکہ شرائنس کو ہم ارینج کرتے ہیں تو ہم نے تو ہر جگہ یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ سجدہ جو ہے یہ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور جو آ کے شرائن پر اس طرح سجدہ کرتا ہے تو وہ یہ حرام ہے. تو اس کو دیکھیں، ایک ہے کسی کی ایجوکیشن، ایک آپ کا یہ پریمیسز ہے، اس پریمیسز میں اگر آ کے کوئی آدمی لا علمی میں کوئی حرکت کر دیتا ہے تو اس کا الزام آپ کے ساتھ تو نہیں تھوپا جا سکتا. تو کسی جگہ پر اگر ایسی حرکت ہوتی ہے تو اس کی بنا پر آپ اس کمیونٹی یا اس طبقے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے تاکہ وہ اس کو اون کرے. تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو صوفیاء کا طبقہ ہے، یہ امام غزالی نے کہا کہ ان کی بہت زبردست اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اپنے تمام علم اور مشاہدے اور مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل اسلام اور دین کا راستہ صوفیاء کا ہی راستہ ہے، اور یہ براہ راست مشکات نبوت سے فیض یافتہ ہیں. یہ ذرا اس کو تھوڑا سمپلیفائی کیجیے گا. مشکات نبوت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ براہ راست کنیکٹڈ ہیں، کنیکٹڈ سے، ہاں، اسپرچولی بھی اور انٹلیکچولی بھی، علمی طور پر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا. جو یہاں موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو ان انسانوں تک اور خطوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں. مثلا میرا ایک کویسچن ہے کہ یہاں معین الدین چشتی اپنا گھر چھوڑ کے تو سب کانٹیننٹ میں کیوں آئے؟ داتا گنج بخش اپنے اس خطے کو جو اس وقت میگا سٹی تھا، یعنی جہاں محمود غزنوی بیٹھتا تھا اور وہ جو رائل فیملی ان کا احترام کرتی تھی، ان سب کو چھوڑ کے وہ لاہور ایسٹ ویسٹ کے اندر، وہ مطلب دیٹ واز اے پلیس. اہل بیت اطہار، خانوادہ رسالت مآب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کیوں حجاز مقدس کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیلے؟ یہ اس میسج کو جو اللہ کے رسول نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ جو آپ نے مجھ سے لیا ہے یہ اس کو وہاں لے کے جائیں. تو یہ صوفیاء جو ہیں، یہ علماء ہیں، یہ دین کے مبلغین ہیں، یہ اس اسپرٹ اور اس جذبے کے تحت اس خطے میں آئے ہیں. تو ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی جو تعلیم ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو طرز زیست ہے، ان کی جو آسمانوں کے اوپر پہنچ ہے، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل جینون اور ٹرو اور اسلام کی صحیح روح کے مطابق ہے.
1000 سال 1200 سال 1300 سال قبل وہ جہاں جہاں جس طرح بیٹھے ان کی شخصیت، ان کی طرز زیست، ان کے اسلوب حیات، ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ انقلاب برپا۔ اچھا، ہمارے ویورز کے لیے تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صوفیہ براہ راست آپ نے کہا کہ علمی فیض بھی لیا اور کنیکٹڈ بھی رہا، یہ کس طرح سے؟ یہ دیکھیں اب یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ جو ہمارے ہاں صوفی آرڈر ہیں جیسے نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، یہ بالکل کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ پہنچتے ہیں، اور تقریباً 44 45 یا 46 سٹیپ ہیں درمیان میں اس عہد کا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں صوفی آرڈر، سب کانٹیننٹ میں جو سب سے پہلے صوفی آرڈر ہے وہ چشتی ہیں۔ تو چشتی جو ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں اپنا جو شجرہ ہے وہ باقاعدہ وہ آرگنائز ہوتا ہے، منظوم ہوتا ہے، یہ اپنی مجالس اور محافل میں اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں اور اس سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ کون کس طرح منسلک ہوتا ہوا وہ وہاں پہنچتا ہے، یہ ان کا ایک اسپرچول آرڈر ہے۔ اسی طرح حدیث کا ان کا ایک انٹلیکچول آرڈر ہے کہ کس طرح کہ اس نے اس سے حدیث سنی، اس سے سنی۔ تو یہ جو جتنے علمی دبستان ہیں، روحانی دبستان ہیں، یہ ایک بہت آرگنائز سسٹم ہے۔ بلکہ میں قطع کلام کے لیے معاف کیجیے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے جو آج کی پی ایچ ڈی گرانٹ کرنے کا، ریوارڈ کرنے کا طریقہ ہے R&D، وہ پہلی دفعہ تو تہذیب انسانی کے اندر تب حدیث کو کلیکٹ کرنے میں ترتیب پایا اور پہلی دفعہ وہ آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا مختصر رہ گیا ہے۔ اقبال کی ایک نظم میرے ذہن میں آ رہی ہے، مختصر سی نظم ہے، پنجابی مسلمان کے نام سے ہے، بلیو آپ نے پڑھی ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے کنٹری مین ود پینفل ہارٹ وٹ آئی وانٹ، کہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اتنے جذباتی مسلمان زیادہ اچھے کردار کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور وہ نظم کچھ اس طرح سے کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، گر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تحقیق کی بازی کے اندر اس مسلمان کو جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے لے کے آیا جائے، قرآن کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے، واٹ انسپریشن وڈ یو پاس ٹو دیم؟ تو ویسے تو یہ سوال اقبال نے اٹھائے ہیں تو اقبال سے پوچھنا چاہیے۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو دین کیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اس نے سوختن کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کے راستے میں، یعنی خود کو بہت اونچی بات ہے نا، فنا کر دینا، یہ ہی دین ہے۔ تو دین کی جو اسپرٹ ہے وہ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بیک ٹو محمد، کہ تم آگے جانے کی بات کرتے ہو تو اس سے نہیں، بلکہ تمہیں اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے ہی عروج، بقا اور ترقی ملے گی۔ ہم شاید وہ جو ایک جذبہ ہے نام کی حد تک یا نعرے کی حد تک یا سلوگن کی حد تک ہو، لیکن ہم، آپ نے اس سے پہلے بھی سوال اٹھایا، ہمارا جو کیلیبر ہے علوم کی تحصیل کا وہ نہیں رہا، ہم اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طرح منسلک نہیں رہے۔ ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک طرز حیات دیا، ہم اس پر اس طرح گامزن نہیں رہے یا نہیں رہ سکتے، بلکہ اس کے اگینسٹ زندگی گزار۔ تو جو آپ نے بات اقبال کی ہے، تو اقبال تو یہی کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس نے تو یہ ہمیں ایشورنس سمپلیفائی کر کے شارٹ کٹ دے دیا، ایشورنس دی ہے کہ اگر تم اس ذات اقدس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو پھر دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی تمہارے پیروں میں ہو جائے گی۔
جی اینی تھنگ ایلس وچ یو ووڈ لائک ٹو؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ مختصر سی ڈسکشن بڑی اچھی رہی، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شاید میرے پریویو میں نہیں آتی ہوں گی، اور اس کے باوجود میں ظاہر ہے اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کہا. جاتے جاتے میں آپ سے، میں بنیادی طور پر تو ایک سرکاری دفتری آدمی ہوں، اور سرکاری دفتری لوگ جو ہیں یہ آج کل کی کاسٹ جو ہے اس طرح کی پوڈ کاسٹ اس سے اوائڈ کرتے ہیں. نہیں بٹ لیکن میں بڑا آپ سمجھتا کا ہوں ماشاءاللہ کہ کوئی اتنا بھی ان چیزوں سے جو اگر آپ فورم موجود ہیں تو فورم میں آپ کو اپنے ادارے کی بات کرنی چاہیے، اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، اس کی جو تھیم کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، وہ اس کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں. میں جاتے جاتے یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ بہت سارے دوست ہمارے ہو سکتا ہے اس پوڈ کاسٹ پہ اعتراض یہ بھی کریں کہ میں، کیونکہ اوقاف از اے ڈپارٹمنٹ وچ از جہاں پہ بڑی لوکریٹو فائنینشیل ٹرانزیکشنز انوالو ہیں، اور اس کی وجہ سے اوقاف کے اندر کرپشن بھی ہوتی ہے، اور جو پچھلی ہماری گورنمنٹ تھی اس میں بڑا زیادہ کچھ شخصیات جو ہیں وہ الزامات کے وہ اس اوقاف سے نہیں ہیں، اس اوقاف سے نہیں ہے. اچھا وہ کیا؟ میں کسی شخصیت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور دوسرا میں یہ بھی پوری یقین سے یہ کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک تو کوئی میگا کرپشن نہیں ہے میرے محکمے میں. اس کا ایک سبب ہے، یہ ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کو کوئی اربوں کا بجٹ گورنمنٹ سے نہیں ملتا. میرے ڈپارٹمنٹ میں 2800 ملازم ہیں جن کی کفالت اس محکمے کی ذمہ داری ہے. میرے ڈپارٹمنٹ نے 450 مساجد اور 550 جو شرائن ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس، اس کو فنکشنل رکھنا ہے سوسائٹی میں اس طرح کے جس طرح سوسائٹی میں دیگر ادارے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ مجھے کسی اور انسپیکشن کی ضرورت نہیں ہے. میری مسجد کے اندر اگر کہیں کوئی ٹیوب لائٹ خراب ہے تو جو ہمارے نمازی آتے ہیں وہ بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، وہ تو اسی وقت آپ دور چار آپ کر دیتے ہیں. اور میرے سوسائٹی نے ظاہر ہے ہر چیز میں گروتھ ہوتی ہے، اداروں نے بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے، جو مالی ضروریات ہیں اداروں کی وہ بھی آئے دن بڑھتی ہیں. تو ہم نے اپنے بجٹ ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو فیلڈ افسر ہے وہ جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ پابند ہے اس ریونیو جنریشن کا. اور میں پورے یہاں آپ کے سامنے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے محکمے کی ریونیو جنریشن جو ہے وہ کسی بھی اور محکمے کی ریونیو جنریشن جہاں ریونیو جنریٹ ہوتا ہوگا اس سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہمیں کہیں سے گرانٹ نہیں ملنی، ہمیں کہیں سے کوئی انڈیجنس آپ کا. تو ہم یہ ایک خود انحصاری اور کفایت شاری کا بہترین ماڈل ہے، اور یہ سیلف سسٹینڈ ماڈل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے محکمے کے ورکر ہیں، جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت ذمہ دار ہیں، اور پوری تندہی محنت اور جفاکشی سے وہ اپنے ٹارگٹس اور اہداف اس کو یقینی بنانے میں اپنی بہترین توانائی صرف کریں. بخاری صاحب بہت شکریہ، اٹس بین اے پلیجر. تھینک یو. آپ سے ڈسکشن میں بڑا مزہ آیا، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور اچھا مسلمان بننے کے لیے یا ترقی کرنے کے لیے یا عزت پانے کے لیے جو کلیہ فارمولہ جس کا ذکر بخاری صاحب نے بھی کیا اور اقبال نے اس کو 2 لائنوں میں بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خبریں ڈیجیٹل کا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر پوڈ کاسٹ آپ تک بر وقت پہنچ جائے. احمد عمران خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.